ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون درود پاک ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله رحمت کل ہیں ہادی عالم رحمت کل ہیں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن نور مجسم بولتا قرآن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں ہم کو ہے حاصل ان کا وسیلہ ان کا سہارا دونوں جہاں میں ہم کو ان کا وسیلہ ان کا سہارا حامی و ناصر مونس و ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے مزے دامن میں ہم ان کے چھپے ہیں روز قیامت اپنے مزے ہیں دامن میں ہم ان کے چھپے سکے کس میں ہے دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہو یا میرے مبین ہو چاند ہو یا میرے مبین ہو پیڑ ہو یا پتھر کنکر چاند ہو یا میرے مبین ہو پیڑ ہو یا پتھر کنکر
اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے اس بات کو اپنے مقدس کلام کے اندر 2 مرتبہ دہرایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معلوم کیا کرو، سوال کیا کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ سیدھی بات ہے، جو آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جاننے والوں سے جانے اور معلوم کرے، ایسا کرنے میں اس کے لیے بھلائی ہے، نجات ہے، بہتری ہے۔ وہ شخص کہ جو کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے اور اس چیز کو وہ اختیار کرتے، جس راستے کا اس کو معلوم نہیں ہے، اس راستے کی تلاش میں وہ بغیر جانے کسی بھی راستے پر نکل پڑے، تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہوگا کہ وہ راستہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اور جس کام کو کرے گا اس کام کو وہ بخوبی نہیں کر پائے گا، کام کو خراب کرے گا۔ چاہے یہ کارہائے دنیا ہو یا پھر دین کے کام ہوں، سارے کاموں میں یہی دستور اور یہی قانون نافذ ہوگا کہ آدمی اگر کوئی کام کرنا چاہے، کوئی راستہ چلنا چاہے، تو اس سے پہلے اس کام کی، اس راستے کی معلومات فراہم کرنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں بنیادی طور پر، تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کے مطابق جو عقائد ہیں وہ اعتقاد ہمارے مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی خبر جو لا کر دی، اس وحدہ لا شریک کا پتہ جس نے بتایا، وہ ہستی گرامی کون ہے، تو پھر ان ہستی گرامی یعنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی شان اور ان کی عظمت کے تعلق سے معلومات کرنا اور ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آپ کے متعلق کیا عقائد رکھنا ہے، آپ کو کیا ہمیں ماننا ہے، کیا جاننا ہے، یہ حقیقت مانتے ہوئے کہ آپ دیکھنے میں بظاہر ہماری طرح ہیں، انسان ہیں، مجسم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نور مجسم ہیں، خیر البشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، افضل الرسل ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقائد اور یہ ساری عظمتیں اور شانیں ان کی جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے کہ جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے سلسلے میں اگر ہمیں معلومات نہیں ہو اور ہم کہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان، لیکن ابھی غیر قوم کا آدمی کوئی آپ سے معلوم کر دے کہ آپ کا کیا نام ہے، تو انشاءاللہ آپ مسلمانی نام بتائیں گے، اور اسلامی نام بتانے کے بعد جب وہ دوسرا سوال کرے گا پھر بتائیے اپنے رب کے بارے میں، فرشتے معلوم کریں گے کہ مر ربوں کا تیرا رب کون ہے، وہ قبر کی بات ہے۔ لیکن اگر یہی دنیا میں کوئی آپ سے سوال کر لے کہ مر ربوں کا، آپ یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے، آپ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ معلوم کر دے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں آپ کیا معلومات رکھتے ہیں، اللہ کے سلسلے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اگر ہماری زبان اس وقت گم ہو گئی، خاموش ہو گئے، تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ نام ہمارا مسلمان ہے، ہم کہتے اپنے آپ کو مسلم ہیں، لیکن جس پروردگار کے ماننے والے ہیں، جس خدائے وحدہ لا شریک کے پرستار ہیں، اس کے سلسلے میں ایک کافر اور مشرک اگر ہم سے معلوم کرتا ہے تو ہم اس کا تعارف دینے کے لیے بھی محتاج ہیں۔ اسی لیے اسی طرح سے وہی قبر کا سوال اگر دنیا میں معلوم کر دیا جائے کہ قبر نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ آپ کہہ سکتے ہیں
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اس نے معلوم کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کے صفات کیا ہیں، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کے طرز زندگی کیا ہے، ان کے آداب زندگی کیا ہیں، انہوں نے آپ کو معاشرے کے سلسلے میں کیا سمجھایا، معیشت کے سلسلے میں کیا سمجھایا، دین اور دنیا کے بارے میں آپ کو کیا تعلیم دی، ان کی تعلیمات کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے۔ نماز پڑھنا انہوں نے آپ کو کس طرح سے سکھائی، روزہ رکھنے کے آداب کیا سکھائے، زکوٰۃ دینے کا علم کیا بتایا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس نے کچھ بھی ہم سے معلوم کر دیا، اگر ہم جواب دے پائے تو فبیہا، کہیے کہ ہم امتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی زبان اگر گم ہو گئی تو اس وقت پھر کیا کہیے گا، شرمندگی کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگلی بات، آپ کے سامنے جو ایک جھرمٹ اٹھا، آپ کے سامنے جو ایک مجلس تھی، آپ کے سامنے جو ایک محفل تھی اور ایک لشکر تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، جو آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو کر مسلمان ہوئے، سابقون الاولون کے ساتھ ساتھ آخرون کا بھی ذکر کرتے رہے، تو وہ 1 2 3 4 اور 40 سے لے کر 1.25 لاکھ تک جو لوگ ہوئے، تقریباً کم و بیش وہ مبارک جماعت ایسی ہے کہ اس جماعت سے شاندار جماعت پھر قیامت تک کبھی نہیں آئی۔ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، ان میں کچھ حضرات بہت مقتدر ہیں، بہت محترم ہیں، مرتبے کے لحاظ سے بہت عالی مرتبہ تھے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے وہ بھی آسمان دین و دنیا کے ستارے ہیں۔ ان میں کا ادنا صحابی بھی کوئی جسے بہت کم موقع ملا، مسلمان ہوا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا، حضور کی صحبت نصیب ہوئی، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ جانے کے بعد پھر کبھی دوبارہ صحبت نصیب نہیں ہوئی اور وہ عالم ایمان دنیا سے چلے گئے۔ تھوڑی سی دیر کا یہ مسئلہ، تھوڑی سی دیر کا یہ وقت ان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کتنے ہی تابعین ہوں، شرط تابعین ہوں، صلحاء ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، اوتاد ہوں، جس قسم کے بھی اولیاء اللہ ہوں، قیامت تک آنے والے بڑے سے بڑے مرتبے والے اولیاء اللہ سب کو پھر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادنا درجے کے صحابی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ سارے کے سارے مل کر بھی اس کے وزن کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اعتقاد اور یہ معلومات بھی ہمارے لیے ہونا اور ہمیں کرنا ضروری ہے کہ وہ مبارک جماعت کون سی ہے، ان کے سلسلے میں ہمیں کس طرح کے الفاظ ادا کرنا ہے، ان کا کس قدر احترام کرنا ہے، اور وہ احترام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کیا سکھایا ہے، کیا تنبیہات فرمائی ہیں، ان کے لیے کیا ایسا فرمایا ہے کہ ہماری زبانیں کبھی بھی ان کے سلسلے میں بولنے کے لیے بند رہنا چاہیے۔ وہ کہ ہر زمانے میں ہم اصل لوگوں میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں ہوں ان کے درمیان، وہ ان کے اختلافات ہوں، وہ علمی اجتہاد ہوں، وہ ان کی اپنے نیکیوں کی طرف چلنے کی کوششیں ہوں، وہ چیزیں جو ہمیں ان کے الگ الگ کوششیں اور اجتہاد ہمیں فرق محسوس ہوتی ہیں یا ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، وہ اختلاف ہم سے اتنا اونچا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہماری پگڑی پیچھے کو گر سکتی ہے اور ان کے اختلاف کے سائے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ان کا اجتہاد اختلاف کس درجے کا تھا اور کتنا شاندار، کتنا پاکیزہ تھا اور اس کے اندر اخلاص کتنا تھا۔ اس وجہ سے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ
مانند ہیں، تم میں سے کوئی بھی ان کا اقتدا کر دے گا تو وہ ہدایت پائے گا۔ جس کے پیچھے چل پڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ منزل مقصود عطا فرما دے گا۔ جہاں یہ بات ہے کہ کسی بھی صحابی کو آپ اختیار کر لیں، اس کو فالو کر لیں، اس کا پیچھا اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ منزل عطا فرما دے گا، تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ ان کے آپسی جو اختلافات ہیں اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے سلسلے میں ہم کوئی نظر کریں۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے جاننا بنیادی طور پر اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی ان کی شان میں کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی بھی اللہ اور اس کے رسول سے کے فرمان سے ٹکرانے کے مترادف ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کی ایک طرف شان بیان کی جا رہی ہے، عظمت صحابہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن عظیم ان کے سلسلے میں خوشخبری دے رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کچھ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرما دی، وہ چاہے عشرہ مبشرہ ہوں یہ اس کے علاوہ حضرات مبشرہ ہوں، کیونکہ عشرہ مبشرہ ایک ہی وقت میں ایک ہی محفل میں آپ نے 10 لوگوں کے سلسلے میں فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ 10 لوگ۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آپ نے فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے، دیکھو وہاں پر تمہیں جنتی ملے گا۔ اس طرح کی جو مبشرات میں شامل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے صراحتاً مبشر قرار دیے گئے، اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہر ایک صحابی سے یہ وعدہ ہے کہ وہ جنتی ہے، اور کسی سے جنتی کے سلسلے میں جس کے لیے یہ بات طے ہو کہ یہ جنتی ہے، اس جنتی کے سلسلے میں اگر ایسا کوئی شخص کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دین کا اصل مطلب کیا ہے، دین کی روح اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، ایسی بات اگر کرنے لگے ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جن کا جنتی ہونا طے ہے، تو بتائیے کہ اللہ سے کس قدر مخالفت ہے، کس قدر بغاوت ہے۔ یہ ہماری لاعلمی، کم فہمی اور تجربی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہ تمہیں الجھنے اور پریشان ہونے اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تم اس درجے کے آدمی نہیں ہو، تمہیں معلومات نہیں ہے، جس چیز کو تم معلومات سمجھ رہے ہو وہ تمہاری اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور اس کا شکار ہو تم۔ ابھی اردو ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتی، ابھی ہندی ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتی، ابھی تم لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے، عربی کے قاعدے اور قواعد اور قانون سے تمہیں واقفیت نہیں ہے، ابھی اس کی گرامر کو نہیں جانتے ہو، پھر قرآن کے کیا کیا رموز ہیں، احادیث کے اندر کیا کیا رموز اور اسرار چھپے ہوئے ہیں، کہاں پر حقیقت ہے، کہاں پر مجاز ہے، کہاں پر استعارہ ہے، کہاں پر کنایا ہے، کیا چیز کس طرح کی ہے، ان آداب اور علوم کو جانتے نہیں، اور پھر اس سلسلے میں آپ کی بحث کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ بچھو کا منتر جانتا نہیں ہے اور سانپ کے بل میں اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب بچھو کا منتر جانے بغیر کوئی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دے گا تو بتاؤ اس کی ہلاکت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہلاک ہوئے بغیر شاید ہی بچ پائے، سانپ سو رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچ پائیں، لیکن اگر بل میں سانپ جا گیا اور اس نے ڈس دیا تو اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پھر پانی نہیں مانگ پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معلومات کریں ان لوگوں سے جن کو معلومات اللہ نے عطا فرما دی ہیں، اگر ہمیں معلومات نہیں ہے۔ اس بات کو رب کریم نے ایک مرتبہ نہیں اپنے مقدس کلام میں 2 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔